خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ اب جس آدمی کی نمازیں قضا ہو گئی، یہ قضائے عمری کا طریقہ سن لیجئے، قضائے عمری کیسے کرنی ہے۔ اب نمازیں قضا ہو گئی، سب سے پہلے یہ شخص اپنی زندگی کا حساب کر کے 10 سال کی رہتی ہیں، 20 سال کی رہتی ہیں، 30 سال کی نمازیں رہتی ہیں، اب وہ وصیت نامہ لے کے میں مسمی فلاں بن فلاں، میں آج فلاں تاریخ کو اس بات کی وصیت لکھ رہا ہوں کہ میرے ذمے 10 سال کی نمازیں قضا ہیں۔ اب ان کی ترتیب یہ ہے کہ کل بروز فلاں تاریخ فلاں دن سے میں نے اپنی قضا نمازوں کی ترتیب مرتب کر کے اب نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میری ترتیب یہ ہوگی جو سب سے آسان ترتیب ہے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھوں گا، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھوں گا۔ فجر کی نماز سے پڑھی، 7 قضا پڑھ لی۔ اب فجر کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، قضا نماز پڑھنا جائز ہے۔ عصر کی نماز کے بعد قضا نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، قضا نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب شریعت نے سہولت دے دی، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنے کی نیت کر لی ہے، اور پھر آخر میں لکھے میں اپنے ورثاء کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں اگر یہ 10 سال کی قضا نمازیں میں نے اپنی زندگی میں مکمل کر لی، اس وصیت نامے کو ختم کر دوں گا۔ اگر میں نے یہ نمازیں قضا پوری نہ کر سکی، میرے ورثاء پر لازم ہے میرے ترکہ میں سے، میرے مال وراثت میں سے 3/4 حصے میں سے آپ اس نمازوں کا فدیہ نکالے، اگر نہیں نکالو گے تو ورثاء گنہگار ہوں گے۔ توجہ کیجئے گا، اب ورثاء کے ذمہ کیا لازم ہے؟ پورے مال کے 3/4 حصے میں سے اس کی وصیت کو پورا کرنا، اس کے مال میں سے اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا۔ اگر ایک آدمی وصیت نہیں لکھتا تو ورثاء کو کیا پتا ہے کتنے سال نمازیں پڑھی اور کتنے سال نمازیں نہیں پڑھی، پھر وہ کس چیز کا فدیہ دیں گے، اس کے پیچھے کتنی نمازوں کا فدیہ ان کو کیا پتا۔ یہ محمل اور مجہول بات ہو گئی ہے، ورثاء کو اپنے مرنے والے کا علم ہی نہیں، اس نے کو بتایا ہی نہیں۔ کیوں نہیں بتایا؟ یہ اور توجہ کیجئے گا، وصیت نامہ وہ لکھے گا جس کے سامنے آخرت ہوگی۔ جس نے کل مرنا ہے وہ وصیت نامہ لکھے گا، جس نے مرنا ہی نہیں وہ کیا وصیت نامہ لکھے گا۔ آج اپنا محاسبہ کر لیں، جس کا وصیت نامہ نہیں لکھا ہوا سمجھ لو کہ اس نے نہیں مرنا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وصیت نامہ اس نے لکھنا ہے جس نے کل مرنا ہے، جس نے کل رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اس نے اپنا وصیت نامہ لکھنا ہے، اس نے اپنا حساب کتاب اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ جس کو مرنے کی فکر ہے، میں نے مرنا ہے، کل اللہ کی عدالت انصاف میں پہنچنا ہے، میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس نے وصیت نامہ لکھنا ہے۔ آپ جتنے حاضرین موجود ہیں، آپ اس بات کا غور کر لیں، اپنا محاسبہ کر لیں، اگر ہماری زندگی کی کمیوں کا وصیت نامہ نہیں لکھا، سمجھو ہمیں کوئی مرنے کی فکر نہیں ہے، ہم بالکل نڈر ہو چکے ہیں۔ دیکھی جائے گی، جو لوگ کہتے ہیں نا، بے دین لوگ کہتے ہیں، اور دیکھی جائے گی، دیکھی نہیں جائے گی، تمہیں دکھائی جائے گی کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے، تمہیں بتایا جائے گا۔ جب کوڑے لے کے پہنچے گے نا، جو ایک برس لگے گا، 70 آنکھ زمین کے نیچے دس جاؤ گے، جن و انس کے علاوہ تمہاری چیخ و پکار تمام مخلوق سنے گی، پھر تمہیں پتہ لگے گا کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، دیکھی جائے گی، دکھائی جائے گی، تمہیں تمہاری غلطیوں پہ تمہیں سزا دکھائی جائے گی۔ اس لیے سامعین کرام قدر، یہ صرف میں نے نماز کی ایک بات کی، اسی طرح اللہ کے جتنے ہمارے ذمہ حقوق ہیں، روزوں میں کمی کی اس کی وصیت لکھنی پڑے گی، زکوٰۃ میں کمی کی اس کی وصیت لکھنی پڑے گی، حج کے اندر کوتاہی کی اس کی وصیت لکھنی پڑے گی۔ جتنی اللہ پاک کے احکامات کی خلاف ورزی کر چکا ہے، سب وصیت لکھ کر ورثاء کو بتائے گا، دیکھو یہ کام میں نے شروع کر دیے ہیں، اگر ان میں سے میں کوئی کام نہ کر سکا، آپ کے ذمہ واجب ہے میرے مرنے کے بعد اس کا فدیہ دینا، روزوں کا فدیہ دینا، میرے نمازوں کا فدیہ دینا آپ کے ذمہ واجب ہے۔ اگر میں اپنی زندگی میں حج نہ کر سکا، میرے مال میں سے آپ کے ذمہ واجب ہے حج بدل کرنا۔ یہ ساری وصیت لکھے گا، اور اس لیے ایک آدمی کی نمازیں بھی بقایا تھی، روزے بھی بقایا تھے، وصیت لکھ کر مر گیا۔ کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اللہ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ توبہ کر کے جا رہا ہے۔
ایک آدمی گنہگار سیاکار بھی ہے، سب کچھ ہے، نہ نمازوں کی فکر نہ روزوں کی فکر، اور توبہ بھی معافی کوئی نہیں مانگتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جو اتنا نڈر، اس کے سامنے آخرت نہیں ہے، یہ کتنا گنہگار اور کتنا اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی